وہ کیفیٹیریا میں اپنی بیسٹ فرینڈ سدرا کے ساتھ بیٹھی اپنے نوٹس کھولے آج کے اٹینڈ کیے لیکچر کے بارے میں بڑے انہماک اور توجہ سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بی ایس زولوجی کے لاسٹ ایئر کے فائنل سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آج کل اس کے ایگزام سر پر تھے، سو وہ اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اسٹڈیز کو دے رہی تھی۔ وہ ابھی بھی نوٹس میں سر دیے کسی بہت ہی اہم پوائنٹ کو ڈسکس کر رہی تھی کہ یکدم اسے اپنے قریب کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے دائیں جانب سے آنے والی کلون کی وہ مخصوص خوشبو، وہ ایک لمحے میں آنے والے کو پہچان چکی تھی۔ وہ خوشبو اس کا تمام دھیان اپنی طرف لے گئی۔ ناچار اسے سر اٹھانا پڑا۔ اس نے خوشبو کی سمت اپنا رخ موڑا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جہانگیر افریدی اس کے اپنی طرف متوجہ ہونے کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس کے آتے ہی سدرا وہاں سے کھسک گئی، گویا وہ ان دونوں کو پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب انوشے اور جہانگیر وہیں موجود تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئے ہو؟ اب انوشے نے اپنی ناگوار چھپائے بغیر سوال کیا۔ اپنا جواب لینے آیا ہوں۔ اگلے پر تو جیسے اس کے لہجے کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو، اس لیے اس نے بہت تحمل سے اس کے لہجے کی ناگواری برداشت کرتے ہوئے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے اور گھمبیر آواز میں اپنے وہاں آنے کا مقصد بیان کیا۔ کون سا جواب؟ میں نے ہماری آخری ملاقات میں تمہارے سامنے ہر بات کلیئر کر دی تھی۔ پھر کیسا جواب چاہیے تمہیں؟ اس نے شانے اچھالتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں انوشے میڈم، میں نے تمہیں آج تک کا وقت دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس نے آواز پست اور لہجہ سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر جہانگیر افریدی، میں آپ کو ہر 1000 بار بتا چکی ہوں اور آج پھر بتا رہی ہوں کہ میں اپنے اماں ابا کے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے اور میری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار صرف انہی کو ہے۔ انوشے نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کرنا چاہی۔ اس کا یہ ضدی پن جہانگیر کو غصہ دلا رہا تھا۔ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنی شادی سے انکار نہیں کرنے والی؟ جی بالکل۔ انوشے کی ہتھ دھرمی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ بس یہ آخری دفعہ تھا، اب میں تمہیں دوبارہ فورس نہیں کروں گا۔ میری ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہیں اپنی اس ہٹ دھرمی کا خمیازہ ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ انوشے حیدر، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس جہنم کو اپنی طرف دعوت دی ہے۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اپنا آپا کھوتے ہوئے بری طرح غرایا۔ اپنی طرف سے اس نے بہت دل دہلانے والی وارننگ دی تھی۔ اب انوشے کا بے تاثر چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے اس کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو مسٹر جہانگیر، تم یہ تڑیاں کسی اور کو جا کے دو، مجھ پر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ انوشے حیدر کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ اوہ پلیز، اب جب تک میرے پیپرز نہیں ہو جاتے میرا دماغ کھانے مت آنا۔ پہلے اتنی ٹینشن ہے اور اوپر سے تم دماغ چاٹنے آ جاتے ہو۔ انوشے نے اپنی زبان درازی اور اپنی بے خوفی کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتے ہوئے جہانگیر کو اندر تک چلایا اور ساتھ ہی اپنی چیزیں سمیٹ کر وہاں سے رفو چکر ہوئی، کیونکہ اس کے پاس مزید بحث کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ یہاں کھڑا ہتھیلیاں ملتا رہ گیا۔ وہ خوب اچھی طرح سے یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی بالکل بھی نرمی کے لائق نہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد جہانگیر نے انوشے سے نہ کوئی بات کی اور نہ ہی رابطہ۔ وہ اس سے رابطہ رکھتا بھی کیوں؟ کیونکہ آج تک انوشے کے ساتھ اس نے جو ملاقاتیں کی، اس کا نتیجہ یہی ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے آگے لاچاروں کی طرح ہانک ہانک کر واپس آ جاتا، اور اس محترمہ پر نہ اس کی کوئی بات اثر کرتی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی، کیونکہ فی الوقت اس کے نزدیک اس پر حق جتانے یا حکم چلانے کا حق صرف اور صرف اس کے والدین کو حاصل تھا۔ سو وہ کسی صورت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کسی اور پر اپنا حکم چلائے یا اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات منوائے۔ پھر وہ کیسے جہانگیر کی بات مان کر اپنی شادی سے انکار کر لیتی؟ وہ کیوں اپنے ماں باپ کی مرضی اور پسند سے طے پانے والے ایک اچھے بھلے رشتے سے انکار کر کے ان کا دل توڑتی؟ جہاں تک بات تھی جہانگیر کی دھمکیوں کی، تو اسے ان کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ اسے اپنی قسمت پر اور قسمت لکھنے والے خدا
کی۔ اپنے بندوں سے محبت پر پورا بھروسہ تھا، اسے بھروسہ تھا کہ اس نے اس کے لیے بہت جو لکھا ہے وہ بہترین ہوگا۔ اسی لیے وہ جہانگیر کی کسی بھی تڑی یا دھمکی کو خاتے میں لائے بغیر اپنا سارا دھیان صرف اور صرف اپنے ایگزامز کی تیاری میں لگائے رکھتی تھی۔ اپنی شادی کی طرف سے اس کا اطمینان اور سکون دیکھنے لائق تھا، اور ایک جہانگیر تھا جس کا سارا سکون، سارا سکھ شادی کا سوچ کر ہی اڑن چھو ہو جاتا تھا، اور ایک جہانگیر تھا جس کا سارا سکون، سارا سکھ شادی کا سوچ کر ہی اڑن چھو ہو جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے، نہ انوشے کے اطمینان میں کمی واقع ہوئی اور نہ ہی جہانگیر کی بے سکونی میں۔ انوشے کے ایگزامز ختم ہو گئے، گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہوئے اور ہر نئے دن کے ساتھ زور پکڑتے گئے۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی انوشے جیسے کسی بھی لڑکی کے لیے بھی یہ دن بہت ایکسائٹمنٹ ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے شادی کی بہت سی تیاریاں تو پہلے سے ہی مکمل تھیں، اور رہی صحیح تیاریاں انوشی میڈم بڑے جوش و خروش سے خاص اپنی موجودگی میں مکمل کرواتی، اور ان سب مصروفیات میں اتنی خوش اور اتنی مگن تھی کہ اسے جہانگیر کی خاموشی، اس کی چپ تک کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جہانگیر کا معاملہ برعکس تھا، وہ بھلے ہی کسی کو کہتا نہ ہو، لیکن ایک آگ تھی جو ہر دم اس کے اندر سلگتی رہتی۔ وہ ہر دن ہر رات انوشی کی آئندہ زندگی کو اجیرن کرنے، اسے تکلیف پہنچانے اور اسے تڑپانے کے نت نئے منصوبوں پر غور کرتا تھا۔ اس نے بہت بار چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر انوشے سے شادی سے انکار کرنے کی ریکویسٹ کرے۔ وہ انوشے کا ڈھیٹ پن اور ہر دفعہ ایک ہی جواب اس کی ہمت توڑ دیتا۔ اسے انوشے پر غصہ تھا، اپنے آپ پر بھی غصہ تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی محبت کے لیے راضی نہیں کر پایا۔ اسے غصہ تھا کہ وہ اپنی محبت پر اپنے سارے اختیار کھو چکا تھا۔ آج انوشے کی مہندی تھی۔ اس کے ہاں یہ رواج تھا کہ مہندی کا فنکشن لڑکے والے اپنے گھر میں اور لڑکی والے اپنے گھر میں کرتے تھے، اس لیے انوشے کے ہاں صرف اور صرف اس کی فیملی، کزنز، کچھ ہمسائیں اور کچھ دوستوں نے رونق لگائی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ نظریں جھکائے عام دلہنوں کی طرح شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دلہن بننے کا مزہ تو ایسے شرما کر بیٹھنے میں ہی ہے۔ اسے ہر لمحہ، ہر پل انوکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے اس دل فریب رات کا ہر پل ختم ہو گیا، کب صبح ہوئی، کب اگلا دن آیا، اور کب وہ نکست سے تیار ہو کر میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی اپنے ہونے والے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تھی، کیونکہ اس کا انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہوتا جا رہا تھا، بلکہ اب تک تو کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اب تو اسے تشویش ہونے لگی تھی کہ اسے لگا کہ کہیں جہانگیر نے کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو۔ وہ وہاں بیٹھی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اتنے میں اس کی ایک کزن نے اسے باہر سے آ کر اطلاع دی کہ بارات آ چکی ہے۔ وہ جو اس وقت تقریباً بارات نہ آنے کے خوف سے رونے کو تھی، ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک بہت ہی خاص مسکراہٹ تھی جس میں اس کا اطمینان، اس کا جوش، اس کی خوشی اور دلہنوں والی مخصوص شرم بہت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر اس کے دل کی دھڑکن، وہ بھی الگ ہی لے میں دھڑکنے لگی تھی۔ جو بھی تھا یا جو بھی ہو، یہ نکاح کا پیپر، اس پر دستخط کرنے کا لمحہ دھڑکنوں کو بے ربط کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ بھی اس لمحے کی اثر میں، اسی لمحے فسوں میں اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے، کانپتے ہاتھوں سے زندگی کو بدل دینے والے اس کاغذ پر اپنے دستخط کر کے اپنے سب حقوق اس پاگل کے نام کر گئی۔ ایک یہ تھی کہ اس کی خوشی اور فرحت سمٹ کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور ایک اس کے دولہے میاں تھے جو منہ پھلائے اپنی نوکدار ناک پر غصہ سجائے اپنے ہر انداز سے ناخوش ہونے کا عندیہ دے رہے تھے۔ جہاں انوشے کو یہ وقت زندگی کا حسین ترین وقت لگ رہا تھا، وہیں جہانگیر بیٹھا اپنی قسمت کے اس انچاہے فیصلے پر کڑے جا رہا تھا۔ اسے یہ وقت، یہ لمحات اس کی زندگی کے بدترین لمحات لگے۔ انوشے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔
وہ سرخ گلاب کی پتیوں سے ڈھکے اس خوبصورت کمرے کے فرش پر سہج سہج کر قدم رکھتی بیڈ تک آئی۔ فریال بھابی یعنی دولہے صاحب کے بڑے بھائی کی بیگم تھی۔ اسے سہارا دے کر بیڈ پر ٹھیک طریقے سے بٹھانے میں مدد اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اس کا لہنگا بیڈ پر خوبصورتی سے پھیلایا۔ انوشے نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی مسکراہٹ کا اندیشہ خاصا شرمیلا تھا، جس پر بھابی کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی، جس پر وہ مزید جھمٹ گئی۔ بھابی کا ایسے بار بار اسے شرمانے پر مجبور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے تنگ کیے بنا ہی مسکرا کر الوداع کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے ہی انوشے کچھ دیر تو شرمیلی سی بن کر اپنے سرتاج کے آنے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر آخر کب تک وہ ایسے رہتی۔ ان 2 دنوں میں وہ شرمانے کی اتنی ایکٹنگ کر چکی تھی کہ مزید شرمانے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اب وہ اپنا سارا دلہناپا بھلائے اپنے بیڈ سے اٹھی۔ بھلا کب تک وہ اس کا انتظار کرتی؟ اسے پوری امید تھی کہ وہ جلدی سے تو کسی صورت کمرے میں نہیں آنے والا، سو کیوں نہ اتنی دیر میں کمرے کا جائزہ لے لیا جائے۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی پیروں کے نیچے آنے والی گلاب کی نرم پتیاں اس کے سارے جسم میں ایک لطیف سا احساس دوڑا گئی۔ اس کمرے کا فرش، اس کا بیڈ، اس کی سیج، ہر چیز صرف اور صرف گلابوں سے سجی گئی تھی، جو سرمئی رنگ کی دیواروں اور بلیک فرنیچر سے مزین کمرے کو مزید حسن بخش رہی تھی۔ گلابوں کی دھیمی اور بے انتہا دل فریب خوشبو اس کی ہر سانس مہکا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی۔ وہاں آئینے میں اپنی حسین سراپا دیکھ کر تو جیسے اس کی اپنی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکار ہو گئی۔ بلا شبہ وہ ناقابل بیان حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور اے سی کی کولنگ سے یخ ہوتا کمرہ، وہ فضا کا معطر پن ماحول کو ایک الگ ہی انداز میں فسوں خیز بنا رہی تھی۔ اور اے سی کی کولنگ سے یخ ہوتا کمرہ، وہ فضا کا معطر پن ماحول کو ایک الگ ہی انداز میں فسوں خیز بنا رہی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آنے والی اپنے وجود کو محویت سے دیکھتے دیکھتے اچانک سے کسی عجیب سوچ میں الجھی تھی۔ ایک ایک کر کے جہانگیر کی سب دھمکیاں اس کے ذہن کے پردے پر گھومنے لگی۔ پہلے تو ان دھمکیوں نے اس پر رتی برابر بھی اثر نہ کیا، پر اب وقت بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح آزاد نہیں تھی، جہانگیر کے نکاح میں تھی، یعنی ایک طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ ابھی اس نے یہ سب سوچ کر پریشان ہونا شروع ہی کیا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ توقع کے مطابق جہانگیر اندر داخل ہوا۔ وہ فل بلیک شیروانی میں بے حد چارمنگ لگ رہا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کے لیے انوشے سب کچھ بھلائے صرف اسے گھورتی۔ لیکن جہانگیر، اس پر تو انوشے کے طلسمی حسن کے کوئی طلسم نہیں چل سکا تھا۔ جہانگیر کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کے سب خدشوں پر پورا اترے، یعنی وہ اپنی دھمکیوں پر پورا اترنے کے لیے اچھی طرح تیار تھا۔ لیکن فی الحال اس نے انوشے سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اس نے انوشے پر ایک قہر آلودہ نظریں ڈالی اور چہرے کے ایکسپریشن کو حتی المقدور سخت رکھتے ہوئے اس کے پاس سے ہوتا ہوا اپنے وارڈروب تک گیا۔ اپنے لیے ایک لوز سی ٹی شرٹ اور آرام دہ ٹراؤزر نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھسا۔ وہ انوشے پیچھے کھڑی سرد آہ بھرتی رہ گئی۔ وہ اپنے انداز سے اپنے رشتے کی نوعیت، اس کے کھوکھلا پن اور اس کی کمزوری بخوبی جتا گیا تھا۔ انوشے نے یہ بات زیادہ دل پر نہیں لی، بس ایک بیزاری تھی جو اس کے موڈ پر غالب آ گئی۔ اسے کوئی خاص دھچکا بھی نہیں لگا، کیونکہ اس پر سب ہونے کا پہلے سے ہی ادراک تھا۔ اس کی ہمت تھی کہ اس نے جہانگیر کے مطابق سب کچھ جانتے بوجھتے، اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے والدین کی خوشی کے لیے اس شادی سے انکار نہیں کیا۔ اس کی زندہ دلی تھی کہ اس نے ہر چیز جانتے بوجھتے ہی اپنی شادی ہر لمحہ بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر اسے خوش دلی سے شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کر رہا، پھر بھی وہ ایک لمحے کو یہ سب سوچ کر پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہ وقت
ابھی تک اس پر آیا نہیں تھا، وہ ان سب مصیبتوں سے گزری نہیں تھی۔ اس کے نزدیک کوئی مشکل آنے سے پہلے اس کے خوف سے اپنے پرسکون لمحات تباہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ پیش از مرگ واویلا کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مستاق اس نے ابھی تک کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی تھی، مگر اب ٹینشن لینے کا وقت آ چکا تھا۔ اب جہانگیر کی بے رخی اور اس کی سرد رویوں کا مقابلہ کرنے کا یہ انہیں سہ جانے کا وقت تھا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھکان زدہ انداز سے اپنے آپ کو بھاری جویلری سے آزاد کرنے لگ گئی، اور یہ تھکان اس پر ایک دم غالب آ گئی۔ شاید جہانگیر کا سرد رویہ تھا جس نے اسے اچانک تھکا دیا، کیونکہ اسے ایک مہم سی بہت کمزور سی امید تھی کہ شاید وہ اسے خوش دلی سے قبول کر لے۔ دراصل جہانگیر اور نشے ایک دوسرے کے نیبرز تھے۔ ان دونوں کے گھروں میں یوں سمجھ لے بس چند انچ کی دیوار کا فاصلہ تھا۔ ان دونوں فیملیز کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ ان اچھے تعلقات میں انیسہ بیگم یعنی جہانگیر کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ شخصیت کے اعتبار سے نہایت ہی ملنسار خاتون تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کو انوشے جہانگیر کی نسبت سے ہمیشہ ہی بہت عزیز تھی، یعنی وہ ہمیشہ سے اسے اپنی بہو بنانے کی خواہش مند تھی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا پہلے تو کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، مگر جب جہانگیر نے اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کے ہاں رشتہ لے جانے کو بولا تو انہوں نے جہانگیر کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے کہے کو یکسر فراموش کیا اور عام مدرس کی طرح مخالفت پر اتر آئی، مگر جہانگیر کی بار بار کی ضد نے انہیں اسی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وہ ہار مانتے ہوئے اپنی خواہش کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی پسند کا احترام بخشنے پر راضی ہو گئی۔ وہ اس کی منشا کے مطابق ردا کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ انیسہ بیگم ردا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ساتھ ہوئی 2 منٹ کی گفتگو کے ذریعے اعتراضات کی لمبی لسٹ ان کے ہاتھ لگی۔ بے شک وہ جتنے اچھے اخلاق کی مالک ہوں، لیکن ردا جیسی لڑکی کو وہ کسی صورت اپنے بیٹے کی شریک حیات کے طور پر برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کے گھر آتے ہی جہانگیر نے انہیں گھیر لیا اور سامنے بٹھا کر آنکھوں میں شوق لیے سوال کیا، کیسی لگی آپ کو ردا؟ ویسے تو وہ ٹھیک ہے، پر مجھے تمہاری بیوی کے طور پر اچھی نہیں لگی۔ انیسہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، جیسے انہیں اپنے دل کی بات کہہ کر بڑی خوشی ملی ہو۔ جہانگیر ایک دم بگڑا، کیوں امی، ایسا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بیٹا، ایک تو وہ لڑکی حد سے زیادہ بے شرم ہے۔ اب تم پوچھو گے کیسے؟ تو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ دیکھو، ابھی تو میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے گئی، اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی شادی کو ڈسکس کیے جا رہی تھی، گویا وہ تڑپ ہی رہی ہو شادی کے لیے۔ اب ایسی لڑکی کے بارے میں کیسے یہ رائے قائم کروں کہ وہ بہت باحیا اور شرم و لحاظ والی ہے؟ جہانگیر کو اپنی امی کی رائے اور ان کا اعتراض سن کر پتنگا لگا۔ امی، اب یہ کون سا اعتراض کرنے والی بات ہے؟ وہ زمانہ نہیں کہ یہ لڑکیاں رشتے والوں کے سامنے منہ میں دوپٹے کو کونا لے کر شرمائیں، اور شرما کر آدھا دوپٹہ ہی کھا جائے۔ امی، یہ نیا زمانہ ہے، اب آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ جہانگیر نے اپنی طرف سے بڑی دلیل دے کر اپنی امی کا اعتراض رد کیا تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، لڑکی کی شرم و حیا کا ہے، اس کے انداز و اطوار سے پتہ چلتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اوڑھنا پہننا کہیں سے بھی اسے باحیا ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا تھا۔ کیا امی، اب آپ نے یہ نیا نقص نکال دیا؟ دیکھیں، یہ تو آج کل کا فیشن ہے، اس کی مرضی جو بھی پہنے، اور مجھے اس کی ڈریسنگ پر کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اس نے تڑق کر جواب دیا۔ جہانگیر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ آزاد خیالی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ بے حیائی پر آنکھیں بند کر بیٹھے۔ جہاں تک آج کل کے فیشن کی بات ہے تو بیٹا، فیشن جس طور کا بھی ہو، ایک مسلمان کو اپنی دینی اقدار کا لحاظ کرتے ہوئے اسے فالو کرنا چاہیے نا۔ فیشن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ اریکہ ہی ہو جائے، بغیر آستینوں کا، چست اور ٹخنوں سے 6 انچ اونچا لباس پہنے۔ اچھا، لیکن امی، یہ اتنی بڑی بات تو نہیں؟ ویسے بھی بندے کو اس کے لباس سے نہیں پرکھنا چاہیے، اور جو بھی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ آفٹر آل شی از مائی لو۔
جہانگیر نے آخری ضدی لہجے میں کہا۔ ردا اس وقت اپنی شدت سے اس کی حواسوں پر سوار تھی کہ کوئی دوسری بات اس کی عقل میں نہیں آئی۔ بس جہانگیر، بہت ہو گیا، اب اور بکواس نہیں سنوں گی۔ تم چاہے ناک سے لکیریں لگاؤ یا لاکھ منتیں کرو، میں قطعاً اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ انیسہ بیگم کے صاف انکار نے جہانگیر کو مزید بھڑکا دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی مرضی کے خلاف جا کر اس سے کورٹ میرج کروں گا۔ آپ کو وہ پسند نہیں تو نہ سہی۔ اس نے سب لحاظ بھلا کر بھرپور تڑی دی۔ اس کی یہ بات کمرے میں داخل ہوتے فیضان افریدی صاحب یعنی جہانگیر میاں کے ابا حضور نے سنی۔ اس کا تمیز سے عاری لہجہ انہیں بہت برا لگا۔ بدخودار، اپنی ماں سے تمیز سے بات کرو اور تحمل سے ان کی بات سمجھو۔ اگر وہ بچی واقعی لائق ہوتی تو تمہیں سکھ دے پاتی تو تمہاری امی کبھی انکار نہ کرتی۔ میں خود بھی اس بچی سے ملا ہوں، اس لیے کہتا ہوں چپ چاپ اپنی ماں کی بات مانو۔ فیضان صاحب نے اپنے سنجیدہ لہجے میں غصے کی تھوڑی سی آمیزش کرتے ہوئے جواب دیا۔ بہت غلط بات ہے، آپ اپنے جوان اولاد پر ایسے اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے دفاع میں جواب دیا۔ جہانگیر صاحب، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تمہیں ساری زندگی اتنے پیار سے پالا، پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اب ایسے کیسے تمہارے یہ فضول ضد مان کر تمہاری باقی کی زندگی برباد کرتے ہیں؟ اس بچی میں ایک بھی ایسا گن نہیں دکھائی دیتا جیسا دیکھ کر ہم تمہاری خوشی پورا کرنے کی حامی بھرے۔ اب کی بار انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا جان، مجھے نہیں پتا کچھ، میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ ان کی بات ان سنی کر وہاں سے جانے لگا۔ اچھا، تو پھر شوق سے کرنا، میں بھی دیکھتا ہوں اس کے گھر والے کیسے کسی فقرے سے اس کی شادی کراتے ہیں۔ فیضان صاحب نے بڑی شاطرانہ انداز میں جہانگیر کو پھنسایا۔ کیا مطلب؟ جہانگیر نے پلٹ کر نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم نے اگر میری اور اپنی امی کی مرضی کے بغیر کہیں شادی کی تو تمہیں ساری زندگی کے لیے جائیداد اور بزنس سے آگ کر دوں گا۔ پھر میں دیکھوں گا آسائشوں میں پلی وہ لڑکی کیسے تم سے شادی کرے گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جہانگیر ان کی بات سن کر مچل کر رہ گیا۔ اب وہ محبت میں اتنا اندھا بھی نہیں تھا کہ جائیداد اور بزنس کی اہمیت بھلا دے، سب چھوڑ چھاڑ کر ردا کے پاس چلا جاتا اور سب کے بعد انیسہ بیگم انوشے کے گھر اس کا رشتہ لے کر پہنچی تو وہاں سے فوراً ہاں ہو گئی اور دونوں طرف چھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ بس شادی کی تاریخ انوشے کے پیپرز کے بعد رکھی گئی۔ جہانگیر بے بس سا اپنے والدین کے فیصلے کا شکار ہو گیا۔ وہاں اسے ردا فون پر ایموشنل بلیک میل کرتی تھی کہ تم نے دھوکہ دے دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، فلاں فلاں، اور ساتھ ہی وہ اس کو بار بار فورس کرتی کہ اس لڑکی کو سب سچائی بتا کر کہوں کہ وہ انکار کر دے۔ جب وہ خود سے انکار کرے گی تو تمہارے پاس اپنی بات منوانے کا ایک زبردست موقع ہوگا۔ تم اپنے پیرنٹس کو کہہ سکو گے کہ دیکھ لی اپنی پسند انکار کر چکی وہ، اس کے بعد تم آرام سے اپنی مرضی چلا سکو گے۔ جہانگیر کو ردا کی یہ تجویز بہت معقول لگی، اس لیے وہ بار بار انوشی کے پاس پہنچ کر اسے انکار کرنے کے لیے اکساتا۔ اس نے ہر بار صرف منتوں سے ہی اسے انکار کرنے کا بولا، لیکن اس کے بعد آخری دفعہ کی ملاقات پر جب اسے ایک دفعہ پھر انوشی کا 1000 دفعہ کا دہرایا جواب سننے کو ملا تو سچ میں اس کا دماغ ابلا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بات تو نہیں ماننے والی، اس لیے اسے اس کی ٹھیٹ پنے اور ہٹ دھرمی کی سزا ضرور دے گا۔ جہانگیر نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کرنے دیتا ہوں سب کو من مانی، لیکن سب کو اپنی من مانیوں کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور بھی میں ہی کروں گا۔
اس دن انوشے کی یونیورسٹی سے آنے کے بعد ردا کو کال کی۔ اس نے کال ریسیو کر جہانگیر کو کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا، مجھے پتہ ہے تم آج پھر اس لڑکی سے نہ ہی سن کر آئے ہوگے۔ اب میری بات دھیان سے سنو، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو۔ ردا نے اس کی کوئی بات سنے بغیر غصے سے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جہانگیر کی سینکڑوں کالز اور میسیجز میں سے کسی ایک کو بھی جواب نہیں دیا۔ جہانگیر اس سب سے بہت اپسیٹ ہوا اور وہ اس سب کا ذمہ دار انوشے کو سمجھتا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ اگر انوشے درمیان میں نہ آتی تو وہ کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو ردا کے لیے منا لیتا، پر اب تو ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب اسے سب پر غصہ تھا، وہ انتقام کی آگ سی لگ گئی تھی اس کے سینے میں۔ وہ سب کو ان کی من مانیوں کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے بارات والے دن بھی جان بوجھ کر لیٹ کروایا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہی چھپ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ جس کا جھکا اور جس جگہ وہ چھپا تھا وہاں بیٹھا سب کی پریشانی امیجن کر کے خوش ہوتا رہا۔ اس کا دل کیا کہ وہ واقعی بارات میں جائے ہی نہ، اور اس سے تو بدلہ لینا تھا نا، اسے انوشا کو اس کی ہٹ دھرمی کی سزا دینی تھی۔ اس لیے وہ وہاں گیا اور انوشے کو لے کر آیا تاکہ اپنے گھر لا کر اسے اچھی طرح سے تڑپا سکے، اچھی طرح سے ستا سکے۔